آج ہمارا Let's جو go. ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ ریگارڈنگ بینک اسٹیٹمنٹ ہے کہ آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں اور ایمبیسی کی جو ریکوائرمنٹ ہے آپ اس کو کس طرح فل کر سکتے ہیں. تو جیسا کہ ہم نے اپنی پریویس ویڈیو میں ڈسکس کر لیا تھا کہ آپ یونیورسٹی میں اپنا ایڈمیشن جب سیکیور کر چکے ہیں تو اس کے بعد آپ کا جو مین پرپز ہے، جو مین آپ کا کام کرنے والا ہے وہ ہے بینک اسٹیٹمنٹ کا. تو سب سے پہلے جو ہے وہ بینک اسٹیٹمنٹ آپ شروع کب کریں گے؟ بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ اپنی شروع کریں گے جب آپ کو یونیورسٹی آفر لیٹر دے دے گی. اس ٹائم آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے اس کو بنانا سٹارٹ کر دیں گے. تو بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ یونیورسٹی کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہے. ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ اس لیے ہے کہ یونیورسٹی کو تو آپ نے 1 ایئر کی فی جو ہے وہ آلریڈی پے کر دی ہے. اب ایمبیسی کو آپ نے یہ شو کروانا ہے کہ ہم جو ہے نیکسٹ 1 ایئر کی فی بھی ہم پے کر سکتے ہیں اور وہاں پہ جو 2 ایئر کے یا 4 ایئر پروگرام کے جو لیونگ ایکسپنسز ہے ہم وہ بھی ایزیلی مینیج کر سکتے ہیں. تو دیٹس وائی ایمبیسی آپ سے ریکوائر کرتی ہے بینک اسٹیٹمنٹ. بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ جس طرح یو کے، آسٹریلیا، کینیڈا تو خیر ریکوائر نہیں کرتا، یو کے، آسٹریلیا یا باقی ممالک کے لیے اب جو بینک اسٹیٹمنٹ بنائی جاتی ہے یا جو مینٹین کی جاتی ہے اس میں سمپل ایک اسپیسیفک اماؤنٹ آف منی جو ہے وہ ڈپازٹ کروا دی جاتی ہے اور آفٹر 28 ڈیز یا جو بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کے بعد وہ ایمبیسی میں شو کروا دی جاتی ہے کہ یہ ہماری بینک اسٹیٹمنٹ ہے، ہم اپنے اس طرح اس کو مینیج کریں گے. بٹ جو یورپ ہے یا جو اسپیسیفکلی ہنگری ہے اس میں ایسا ریکوائرمنٹ نہیں ہے. اس میں منیمم 3 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائر ہے اور میکسیمم جو ہے وہ 6 منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. تو آپ اپنی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے آپ اس کو اپنے آفر لیٹر سے سٹارٹ کریں گے اور جس دن آپ کا ایمبیسی میں انٹرویو ہوگا اس سے 1 دن پہلے کی بینک اسٹیٹمنٹ اور اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بھی آپ بینک سے لے کے ایمبیسی میں سبمٹ کروائیں گے. تو بینک اسٹیٹمنٹ میں سب سے پہلا جو کام ہے آپ اپنے فائنینشیل ریسورسز بتائیں گے کہ آپ فائنینشیل ریسورسز آپ کے کیا کیا ہیں، یہ پیسے آپ کو کہاں سے آ رہے ہیں. لیٹس سپوز آپ کے فادر یا آپ کی مدر یا دونوں گورنمنٹ امپلائی ہیں یا پرائیویٹ کسی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہیں تو ان کے سیلریڈ اکاؤنٹ ہوگے جس میں ان کو منتھلی ان کی سیلری آ رہی ہوگی. تو سب سے پہلے آپ وہ مینٹین کریں گے، وہ تو آلریڈی مینٹینڈ ہیں، آپ اس کو بینک اسٹیٹمنٹ بھی ایڈ کریں گے. پھر اس کے بعد اگر آپ خود امپلائڈ ہیں یا آپ کی بھی کہیں سے سورس آف انکم ہے تو آپ ایمبیسی میں وہ شو کروائیں گے کہ میں یہاں سے میرا سیلف جو ہے سورس آف انکم جو ہے. پر اگر کچھ اسٹوڈنٹ یہ کویشچن کرتے ہیں کہ میں اپنے میں اپنے دادا دادی کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس کو شو کروا سکتا ہوں، تو ڈیفینیٹلی آپ کروا سکتے ہیں، بٹ آپ کو ایک سالڈ ریزن دینا ہوگی ایمبیسی کو کہ میں اپنے دادا کی بینک اسٹیٹمنٹ اپنے ساتھ کیوں اٹیچ کر رہا ہوں. وائی ناٹ یور فادر، وائی ناٹ یور مدر. تو یہ ایک آپ کو اسٹیٹمنٹ اگر آپ دے سکتے ہیں ایمبیسی میں تو ویل اینڈ گڈ. یہ کویشچن ایک ریز ہوتا ہے اسٹوڈنٹ سے کہ آپ اپنے فادر کی بینک اسٹیٹمنٹ کیوں نہیں دے رہے. تو جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ کے فادر، آپ کی مدر کی جو بھی سیلریڈ اکاؤنٹ ہے وہ آ گیا. اگر وہ سیلریڈ نہیں ہے، وہ کوئی بزنس مین ہے، تو آپ جو بزنس ہے وہ اپنا شو کروائیں گے کہ آپ کا یہ والا پاکستان میں بزنس ہے، آپ کا انڈیا میں یہ والا بزنس ہے، آپ کا نیپال میں، آپ کا بنگلہ دیش میں، جس بھی کنٹری میں ہے آپ کا یہ والا بزنس ہے اور یہ جو ریونیو آپ کو آ رہا ہے یہ آپ کو اس بزنس کے اگینسٹ آ رہا ہے. اور پاکستان میں جو ایک بہت میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی بزنسز ہیں وہ زیادہ تر کیش پہ ڈیل ہو رہے ہیں. تو جو کیش ڈیلنگ ہے وہ ایمبیسی کے لیے ایک الارمنگ سچویشن ہوتی ہے. ایمبیسی لازمی اس پہ ایک کویشچن ریز کرتی ہے کہ یہ سارا بزنس جو ہے وہ آپ کا کیش پہ کیوں ڈیل ہو رہا ہے. تو کوشش آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے اس میں آپ ٹرانزیکشن جو ہیں یا تو وہ بائی چیک ہوں، بائی چیک نہیں ہیں تو آپ آن لائن ٹرانسفر اس کو کروا سکتے ہیں. اور آن لائن جب بھی آپ ٹرانسفر کروائیں آن لائن ٹرانسفر کرواتے وقت جو پرپز ہوتا ہے اس کا وہ لازمی اسپیسیفائی کریں کہ یہ جو ہے ہمارے بزنس کے ریلیٹڈ جو ہے ٹرانزیکشن ہمارے اکاؤنٹ میں آ رہی ہے. اس کے علاوہ آپ جو ہے ایک اپنا اکاؤنٹ بھی بنوا سکتے ہیں جس میں اسپیسیفکلی صرف آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ رہے ہوں، جو کہ اس میں آپ اپنا پرپز بتائیں گے سپورٹ ٹو سن. آپ کے فادر یا آپ کی مدر جو بھی آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں ان کی طرف سے پیسے آپ کو آ رہے ہوں اور اس کا پرپز جو ہے وہ سپورٹ ٹو سن ہونا چاہیے. یہ بھی ایک اچھا امپیکٹ جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کے بینک اکاؤنٹ میں پرسنلی اتنے پیسے ہیں کہ وہ ایزیلی اپنی فی جو ہے وہ وہاں جا کے نیکسٹ 1 ایئر کی پے کر سکتے ہیں. آگے پر ہمارا جو نیکسٹ پروسیس ہے وہ آتا ہے کہ بینک اسٹیٹمنٹ میں جو ہے وہ آپ اپنے پیسے کس طرح رکھیں گے. جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے اس میں آپ ایک دم پیسے نہیں رکھ دیں گے. لیٹ سپوز ریکوائرمنٹ ہے 40 لاکھ کی تو آپ 40 لاکھ جو پیسے ہیں وہ 3 ماہ کے لیے نہیں رکھیں گے. آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو مینٹین کریں گے، بینک اسٹیٹمنٹ کو رکھیں گے نہیں.
پیسے کو رکھیں گے نہیں، پیسے کو مینٹین کریں گے. اب وہ جو بھی آپ کا بزنس ہے آپ اس کے اکارڈنگ کریں گے. آپ اپنے بزنس کو سٹارٹ کریں 30 لاکھ سے بینک اسٹیٹمنٹ آپ اپنے سٹارٹ کریں گے. تو جب آپ 30 لاکھ سے بینک اسٹیٹمنٹ اپنی سٹارٹ کریں گے تو ہر ماہ آپ کا ڈیبٹ کریڈٹ کچھ ہوتا رہے گا. جو آپ کے فادر مدر کی پرسنل سیلریڈ اکاؤنٹ ہیں ان میں سے آپ کے لیونگ ایکسپنسز یا جو آپ کے گھریلو اخراجات ہیں وہ پورے ہو رہے ہوں گے. اور جو بزنس کے ہیں اس میں بزنس ٹرانزیکشنز ہوں گی. آپ کے بزنس میں ڈیلی بیسس پہ کوئی ملازمے بھی ہوں گے جن کو آپ پے کر رہے ہوں گے، ان کے ایکسپنسز ہوں گے. یا آپ بزنس کے ریلیٹڈ جو چیزیں خرید رہے ہوں گے اس کے ایکسپنسز بھی ہو رہے ہوں گے. تو ڈیبٹ کریڈٹ لازمی ہونا چاہیے. تو جب آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہوں تو کوئی ایک اپنا اسپیسیفک ڈے رکھیں گے کہ ان ڈیٹس میں ہماری جو اماؤنٹ ہے وہ اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہوگی. ان اماؤنٹس کو ہم ان ڈیوز میں، ان ڈیٹس میں جو ہمارے ڈیوز ہیں ہم ان کو کلیئر کریں گے. تو ہر بزنس جو بھی پاکستان میں ہے اس کا ڈیفینیٹلی یہی ہے کہ 1 سے لے کے 10 تاریخ تک سیلری جو ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے، یا جو بھی آپ کے ڈیوز ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ اپنے امپلائیز کو سیلری پے کرتے ہیں. یہ ہو گیا آپ کا بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ. جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ سٹارٹ کریں گے اور سٹارٹ کرنے کے بعد ہر ماہ آپ بینک اسٹیٹمنٹ کو انکریز کرتے جائیں گے. فرسٹ سپوز آپ نے فرسٹ منتھ میں 35 لاکھ سے سٹارٹ کی، تو آپ کی جو نیکسٹ منتھ کی بینک اسٹیٹمنٹ ہے جب وہ سٹارٹ ہو رہی ہو فرسٹ کو، تو وہ جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آپ کی منیمم جو ہے وہ 38 لاکھ اور میکسیمم جو ہے وہ 40 لاکھ تو ہونی چاہیے. اس کے علاوہ پھر آپ ڈیبٹ کریڈٹ آپ کا ہوتا رہے گا. تو جو آپ کی نیکسٹ منتھ کی سٹارٹ ہوگی اس سے نیکسٹ منتھ کی 40 لاکھ کے بعد جو منتھ آئے گا، سیکنڈ منتھ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہو وہ آپ کی 44 لاکھ سے 45 لاکھ کے درمیان میں ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد جب آپ تھرڈ منتھ میں ہوں تو آپ کی 50 لاکھ 45 سے 50 لاکھ کے درمیان راؤنڈ اباؤٹ آپ کی بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہونی چاہیے آپ کے اکاؤنٹ میں. تاکہ جو آپ کا بینک، جو آپ ایمبیسی کو یہ شو کروا رہے ہیں کہ ہماری منتھلی انکم جو ہے وہ منیمم 4 لاکھ ہے اور میکسیمم آپ کی جتنی بھی ہے 10 لاکھ ہے، 6 لاکھ ہے. 4 لاکھ منیمم ہے اور میکسیمم ہماری 6 لاکھ انکم ہے، یا جو ہمارا جو ہمیں پیسے ہمارے اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں وہ یہ ہے. اس میں ہمارے ایکسپنسز نکال کے ہمیں 3 to 4 لاکھ انکم جو ہے وہ ہماری سیو ہو رہی ہے. اسی سیونگ میں سے آپ اپنے فادر کے اکاؤنٹ سے یا آپ اپنی مدر کے اکاؤنٹ سے آپ اپنے بینک میں بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، آپ اپنے اکاؤنٹ میں بھی ٹرانسفر کروا سکتے ہیں، جو کہ آپ سپورٹ ٹو سن ہوگا. تو میری جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے وہ آلموسٹ 6 منتھ کی تھی. 6 منتھ میں بھی جو میں سیلف امپلائڈ بھی تھا اس کے بھی میرا ایک اکاؤنٹ اٹیچ میں نے کیا تھا. جو میرے فادر گورنمنٹ امپلائی تھے میں نے ان کی بھی ایک بینک اسٹیٹمنٹ اٹیچ کی تھی. اس کے علاوہ ایک بزنس اکاؤنٹ تھا میرے فادر کا جو کہ بزنس کے نام پہ نہیں تھا، وہ ان کے خود میرے فادر کے نام پہ ہی تھا. بٹ اس میں ہم نے جو اکاؤنٹ اوپن بینک میں کروایا تھا وہ بزنس کے لیے کروایا تھا کہ اس اکاؤنٹ میں جو سورس آف انکم ہمارا ہوگا وہ بزنس ہوگا. اور اسی طرح میں نے ایک اپنا بھی بینک اکاؤنٹ اوپن کروایا تھا جس میں اسپیسیفکلی میرے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ آ رہی تھی وہ میرے فادر کی طرف سے آ رہی تھی سپورٹ ٹو سن. تو میں نے جو بینک اسٹیٹمنٹ ہیں وہ 4 ایمبیسی میں شو کروائیں تھیں. ایک جو ہے وہ میرے فادر کی سیلریڈ اکاؤنٹ تھا، ایک میرا خود اپنا سیلریڈ اکاؤنٹ تھا، اور 2 جو ہیں وہ ہمارے بزنس اکاؤنٹس تھے جو کہ ایک میرے فادر کے نام پہ تھا، ایک میرے نام پہ تھا. ٹوٹل میں نے 4 بینک اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ایمبیسی میں شو کروائیں تھیں. اور ان چاروں اکاؤنٹس کا اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ یہ شو کروا رہا ہوتا ہے کہ اس بینک میں آپ کا اکاؤنٹ اس ڈیٹ کو اوپن ہوا تھا اور ابھی جو ہے وہ آپ کا اسٹیٹس ایکٹیو ہے. یہ تو ہو گیا آپ کے بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ. بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر لیٹس سپوز کچھ بزنس ایسے ہوتے ہیں جو صرف کیش پہ ہی ڈیل ہوتے ہیں تو اس کیش ڈیلنگ پہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، بٹ اس کے اگینسٹ آپ کو پھر ایفیڈیوٹ دینا ہوگا ایمبیسی میں. لیٹس سپوز آپ نے کوئی اپنی گاڑی سیل کی تو اس بندے نے آپ کو 5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا اور باقی اماؤنٹ جو ہے وہ اس نے آپ کو ٹرانسفر کی، یا اس نے آپ کو کیش ڈپازٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کروایا تو آپ، یا کیش جو چیک ہے وہ ڈپازٹ کروا دیا، تو آپ ایمبیسی میں جب آپ کی اپوائنٹمنٹ ہوگی اس سے پہلے ایک ایفیڈیوٹ بنائیں گے اور جس میں آپ یہ شو کریں گے کہ میرے اکاؤنٹ میں یہ والی جو اماؤنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے، یہ ہمارے پاس ایک ہماری آنرشپ میں ایک گاڑی تھی وہ ہم نے سیل کی. وہ جو ٹرانسفر آف وہیکل کا ایک ایگریمنٹ ہوگا وہ بھی آپ اٹیچ کریں گے، ایویڈنس دیں گے کہ یہ والی گاڑی ہم نے سیل کی، یہ اس کا ایفیڈیوٹ ہے، اس کے ہمارے اکاؤنٹ میں یہ والی جو اماؤنٹ ریفلیکٹ ہو رہی ہے یہ اس کے اگینسٹ آ رہی ہے. تو اس طرح سے آپ اپنی بینک اسٹیٹمنٹ کو جو ہے وہ مینٹین کریں گے. آپ کی جو بینک اسٹیٹمنٹ ہے جو وہ آپ کا ایمبیسی کو بتا رہی ہے کہ آپ فائنینشلی طور پہ اپنے اسٹڈی کو افورڈ کر سکتے ہیں. تو ایمبیسی جو ہے اسی پہ ہی آپ کا ڈیسیژن لے گی.
بینک اسٹیٹمنٹ جو ہے بڑا میجر رول ادا کرتی ہے. تو بینک اسٹیٹمنٹ جب بھی آپ اپنا مینٹین کر رہے ہوں بڑے اچھے طریقے سے اس کو کریں, اس میں کسی قسم کا فلا نہیں آنا چاہیے, تاکہ آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو وہ آپ جسٹیفائی کر سکتے ہیں. کاؤنسلر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ والی جو اماؤنٹ ہے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیوں آئی ہے, تو اس کی جسٹیفیکیشن جو ہے وہ آپ دے سکیں. تو بینک اسٹیٹمنٹ سے ریلیٹڈ اگر پھر بھی آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا کویشچن ڈراپ آف کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھی ڈسکس کر لیں گے. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ایک اور ٹاپک کے ساتھ ویڈیو بنائیں گے. Goodbye.